عورت دربار پر نہیں جا سکتی، اور اس طرح جا کر پھر پیر سے ملنا اور پیر سے جناب اپنے سر پر ہاتھ پھروانا ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سوچنے کی بات ہے یار، حج اور عمرہ پر عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، کتنا بڑا کام ہے۔ عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، اس کے ساتھ اس کا محرم ہوگا تو وہ حج کر سکتی ہے۔ اگر عورت کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی۔ محرم کا جانا ضروری ہے، بھائی ساتھ جائے، والد جائے، اس کا شوہر ہے تو وہ جائے، چاچو ہے تو وہ جائے، ماموں ہے تو وہ جائے، بھتیجا ہے تو وہ جائے، بھانجا ہے تو وہ جائے، یہ محرم ہے عورت کے۔ بغیر محرم کے عورت حج اور عمرہ نہیں کر سکتی۔ اگر بغیر محرم کے عورت حج یا عمرہ کے لیے جائے گی، قدم قدم پر گناہگار ہو کر واپس لوٹے گی۔ ہمارے یہاں جناب ٹریول ایجنسیوں والے جناب ٹور دیتے، کہتے ہیں تیرا محرم ہے، چل جھوٹے محرم بنا کے چلا دیے جناب، کہتے جاؤ جاؤ عمرہ کر۔ جنانیاں بڑی خوش، میرا ویر بن گیا، میں جناب عمرہ کرنے چلی ہوں۔ یہ عمرہ ہو رہا ہے، عمرہ نہیں ہو رہا، یہ گناہگار ہو رہی ہے، گناہگار ہو رہی ہے۔ اور شور بھی بڑا خوش، میری جنانی عمرہ کرنے گئی ہے، کدے نال گئی؟ او ایسے ساڈا گوانڈی او دے نال گئی ہے۔ جناب خدا کا خوف کر، تو مر گیا، تو جانا اپنی بیوی کے ساتھ، اور تو مر گیا، تو جانا اپنی بیوی کے، تو نے جناب گوانڈی کے ساتھ ٹور دی ہے، اپنی بیوی محلے دار کے ساتھ ٹور دی ہے، شرم آئی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ درباروں پر جو حالات چل رہے ہیں جناب، عورتیں جناب درباروں پر جا رہی، صرف درباروں پر جا ہی نہیں رہی، وہاں ملنگڑیاں بن کے تمالے ڈال رہی ہیں۔ کی ہو رہا ہے؟ تمال، اور تمال رقص ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے۔ کسی بھی دربار پر اگر ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس دربار کا جو سجادہ نشین ہے، گدی نشین ہے، وہ پیر بننے کا اہل ہی نہیں ہے۔ درباروں پہ جو جو معاملات چل رہے ہیں اگر بغور دیکھا جائے تو یہ اہل سنت کے نظریے کے ہی خلاف ہیں۔ کسی بھی دربار کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی دربار کا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کا بھی طواف نہیں کر سکتے آپ۔ طواف صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے بس، اس کے علاوہ کسی دربار کا طواف جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دربار پر جا کے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے وہاں پر جا کر، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر عبادت والا سجدہ کسی دربار کو کر رہا ہے تو کفر اور شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ کسی کو سلام کرتے ہوئے حد رکوع تک نہیں جھک سکتے آپ۔ ہاں، اگر آپ کے والدین ہیں ان کے ہاتھ چومنے کے لیے اگر آپ جھکے تو پھر تو درست ہے، یا کوئی عالم دین ہے اس کے ہاتھ چومنے کے لیے آپ نے آگے ایسے بڑھے ہیں پھر جائز ہے۔ ویسے ہی سلام کرنے کے لیے حد رکوع تک جھکنا ناجائز ہے، آپ نہیں جھک سکتے۔ اسی طرح جناب دربار پر چادریں ہوئے، انبار لگائے ہوئے چادروں کے، چادریں کہتے چڑھائی دو چادروں، چڑھائی، کیڑا ثواب ہے بھائی؟ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، فرمایا اللہ کے ولی کے دربار پر ایک چادر کافی ہے بس۔ اسی طرح درباروں پر جا کے جناب منتیں مانی جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ شرعی منت ہے ہی کوئی نہیں ہے، شرعی منت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے بس، جو شرعی منت ہے وہ اللہ کے لیے۔ یہ جناب دربار پر جا کر کہہ رہی ہوتی ہے میں جناب منت منی ہے تاگا بننا گی، کڑولی چڑھاواں گی، چادر چڑھا دیا گے، یہ ہو جائے گا وہ، یہ سب منتیں شرعی نہیں ہیں، یہ درستی نہیں ہے۔ اور پھر جہالت دیکھیں ہمارے لوگوں کی، درباروں پر جا کے جناب تالے لگا آتے ہیں، آج منت پوری ہوئے گی تو میں تالا کھول لاں گا یا کھول لواں گی۔ زیادہ عورتیں اس طرح کی منتیں مان رہی ہوتی ہیں، دھاگے باندھے ہوئے، کسی نے چابیاں لٹکائی ہوئی ہیں، عجیب طریقے ہیں۔ بھائی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کے نظریے کے ساری خلاف باتیں ہیں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں ہے۔